یہ ہی از ٹرائنگ ٹو گیو این امپریشن کہ جو غریب کا قرضہ ہوتا ہے وہ غلط چیزوں پہ ہوتا ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آتا، کبھی نہیں ملتا، اس کا نقصان ہوتا ہے. اور امیر جو قرضہ لیتا ہے بہت اچھے مصرف میں دیتا ہے اور وہ ملٹی پلائر افیکٹ دیتا ہے، بینک کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ سو، اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. غریب لوگ شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں، شوخیاں بہت مارتے ہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے the dog that barks seldom bites، جو کتا بھونکتا ہے وہ کم ہی کاٹتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ توہین کوئی کسی کی نہیں کر سکتا. جو الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں بہت زیادتی ہے، بہت غلط بات کی ہے. He should be sorry for this and he should apologize to everybody across the board, whether somebody is poor or rich. یہ کوئی مثال نہیں ہے، یہ بڑی ایسے ایک انہوں نے بونگی مار دی. ہر کام کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہوا ہے، چھوٹے کام اور بڑے کام. غریب لوگ ہمیشہ اس سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیسے سوچیں گے، ان کا سوشل سٹیٹس کیسے افیکٹ ہوگا، ان کی عزت نہیں رہے گی. انہوں نے اپنی عزت چھوٹی موٹی جھوٹی ہوئی انائی چیزیں میں بنائی ہوئی ہے کہ وہ اس میں میری عزت ہوتی ہے. امیر لوگ ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. چند ہی دن پہلے میں کسی کو اپنا ایک سالانہ وہ دکھا رہا تھا اور یہ بندہ مجھے کہتا ہے میں غریب بھوکا مر جاؤں لیکن نائی کا کام نہیں کروں گا. اس کے برعکس جو امیر لوگ ہوتے ہیں they're happy to do یہ چھوٹے بڑے کام، ہاں ویٹرنگ ہو، کلیننگ ہو، ڈرائیونگ ہو، کچھ بھی. اور یہ خوشی خوشی چھوٹے بزنس سٹارٹ کر لیں گے. ریڑھی کا بزنس ہو گیا یا اپنا ون مین سروسز والا بزنس ہو گیا. کیونکہ یہ اس کام کو چھوٹا نہیں دیکھتے. they see it as a pull, as a bridge کہ ان پلوں سے گزر کے میں اپنی منزل تک پہنچ چکا. ان کی منزل obviously is یہ اس پوری کا لب لباب کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب جو ہوتے ہیں وہ خوفناک اسپیشی ہے قدرت نے جو بنائی ہے. وہ گندے ہوتے ہیں، وہ حقیر ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. ان کی ہائیجین بہت غلط ہوتی ہے، ان کی ہیبٹس بہت خراب ہوتی ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ان کی کوئی امیدیں حسرتیں نہیں ہوتی. اینڈ اٹس آل رانگ. کہ اگر یہ اس دور میں بھی 1.5 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہیں اور یہ کوئی مطلب اگر یہ شادی ان کی ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی اچھی شادی نہیں اپنی کروائی جس پہ اچھا کھانا نہیں سرو کیا یا اچھے شامیانے نہیں لگوائے یا تمام عزیز و اقربا کو نہیں بلوایا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے. یا وہ پیسے بچا کے انہوں نے کوئی بہت بڑی فیکٹری لگا لی ہوگی یا بہت بڑے میرپور میں کوئی پلازے کھڑے کر لیے ہوں گے. جو ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں ایچ میسلو، ان کی جو ہائرارکی آف نیڈز ہے اس میں آپ کی سیلف ایکچولائزیشن بھی ہے نا کہ آپ کیا ہیں، آپ کے کپڑے آ گئے، وہ سب کچھ آ گیا. پیسہ لیتے ہیں، کماتے ہیں، پھر آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں. کئی لوگوں کو ٹریول کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. کئی لوگوں کو اچھی گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنی وہ خواہشیں وہ چاہتے ہیں پوری کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ساری آزاد صاحب کی سم اپ کریں، اس میں یہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں، صرف اپنے لیے کمانے ہیں اور آپ نے خرچ نہیں کرنے. آپ نے 1.5 لاکھ کی گاڑی میں رہنا ہے. موسم سہانا ہے. بیسٹ تھنگ وچ کمز ٹو یور مائنڈ از جلیبی اینڈ سموسے. تو جلیبی اور سموسے 5 اسٹار ہوٹل سے نہیں ملتے، وہ ملتے ہیں ریڑھی سے ملتے ہیں. وہ آپ کو وہ کک نہیں لینے دیتے، وہ خوشی اور چاہت نہیں لینے دیتے، وہ پکوڑے نہیں آپ کو کھانے دیتے. تو وہ سارا کچھ آپ اپنی خوشیاں کاٹ پیٹ کے رکھیں. شادی آپ اپنی جو ہے وہ مسجد میں کرا لیں یا چرچ میں کرا لیں یا کوئی خرچہ نہ آئے. اور جب وہ امام صاحب جب وہ تھوڑے سے پیسے مانگنے لگیں تو آپ بیگم کو لے کے بھاگ پڑیں وہاں سے کہ وہ بھی نہ آپ کے پیسے بچ جائیں. تو وہ اس طرح کی زندگی گزارے ہیں. غریبوں سے آپ نے شدید نفرت کرنی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے جو بڑے ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں واٹ دا انکم از. اینڈ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بڑا عرصہ ان کو نا دات نہیں ملی ہوتی، بڑا عرصہ ان کو کوٹا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، ان کو تانے دیے جاتے ہیں. فور فائنلی وہ چاہتے ہیں کہ میرے بڑے بھی مجھے نا دات دیں، میرے سے خوش ہوں، تو ان کو بتا دیتے ہیں.